ایمان کا 48واں شعبہ ہے قربانی کرنا۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں قربانی کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، اور یقیناً یہ اللہ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے اور یقیناً یہ دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور آپ قربانی کیجیے۔ اس آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے وَانْحَرْ، اور نہر اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، گائے اور بکری کے لیے لفظ ذبح استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں اشارہ ہے کہ انسان اللہ کے راستے میں اچھی چیز دے، اور جانوروں میں سب سے مہنگی اور اچھی اس دور میں اونٹ کی قربانی تھی، اس لیے لفظ نہر سے اشارہ ہے کہ اللہ کے نام پر بہترین اور عمدہ چیز کی قربانی ہو۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ رکھا تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان چوپایوں میں سے جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، یقیناً تمہارا معبود ایک اکیلا اللہ ہے، پس چاہیے کہ تم اسی کی فرما برداری کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الحج العج والسج، بہترین حج وہ ہے کہ جس میں تلبیہ بلند آواز سے پڑھی جائے اور جس میں خون بہایا جائے، یعنی وہ حج اللہ کے ہاں بہت افضل ہے جس میں انسان تلبیہ پڑھنے کا اہتمام کرے اور اس حج میں خون بہائے یعنی قربانی کرے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا قربانی کا عمل بہت فضیلت والا عمل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے نہر فرمایا، اور جو باقی اونٹ تھے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر کیے، تو کل 100 اونٹ تھے۔ تو 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے نہر فرمائے۔ گویا اس میں اشارہ تھا اس طرف، آپ کی عمر تھی 63 سال، گویا آپ نے ہر سال کے بدلے اللہ کے نام پر قربانی کا عمل کیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں نہر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فی حجتہ 63، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج میں 63 اونٹوں کا نہر کیا۔ وَأَعْطَى عَلِيًّا فَنَهَرَ مَا بَقِيَ، اور پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقی اونٹ دیے اور انہوں نے ان کا نہر کیا۔ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اس ہدی میں شریک کیا۔ ثُمَّ أَمَرَ مِن كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ، پھر آپ نے حکم دیا کہ ہر اونٹ کے گوشت کا ٹکڑا لیا جائے۔ فَجُعِلَ فِي قِدْرٍ، اور اسے ہانڈی میں ڈالا جائے۔ فَأَكَلَا مِن لَحْمِهِمَا وَشَرِبَا مِن مَرَقِهَا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اس گوشت میں سے بھی کھایا اور اس کا شوربہ بھی پیا۔ تو گویا اس روایت سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے نہر فرمائے ہیں، اس لیے یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یضحی بکبشین اقرنین املحین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کی آپ نے 2 دمبوں کی جو سینگوں والے تھے اور چت کبرے تھے، یعنی جن کا رنگ سیاہ اور سفید تھا، سینگوں والے خوبصورت آپ نے 2 دمبے ذبح کیے۔ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَضَعُ رِجْلَهُ عَلَى صَفَاحِهِمَا، اور میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنا پاؤں ان کے پہلو پہ رکھا۔ وَيُصَمِّ وَيُكَبِّرُ، اور آپ نے بسم اللہ پڑھا اور تکبیر پڑھی۔
یعنی بسم اللہ اور تکبیر پڑھ کر آپ نے ان جانوروں کو نحر فرمایا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے جانور ذبح کیے ہیں، اس لیے اگر کوئی ذبح کرنا جانتا ہو تو اسے بہتر ہے کہ یہ عمل خود کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر وفات تک ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا عمل کیا ہے، گویا 10 سال تک مسلسل آپ کا یہ عمل رہا، اور یہ اتنے فضیلت والا عمل ہے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں اور امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں حدیث نقل کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما عمل ابن آدم عملا یوم النحر احب الی اللہ عز وجل من حراقۃ دم، ابن آدم کا کوئی عمل نہیں ہے جو یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ کو اللہ کو زیادہ پسند ہو خون بہانے سے۔ انہ لیأتی یوم القیامۃ بقرونہا واشعارہا وازلافہا، اور یقیناً یہ جانور قیامت کے دن اپنے سنگوں کے ساتھ اپنے بالوں کے ساتھ اللہ کے سامنے یہ پیش ہوگا اور اپنے کھروں کے ساتھ۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ بِالْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اور یقیناً یہ خون جب زمین پر گرتا ہے تو یہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ لے لیتا ہے، زمین پر گرنے سے پہلے پہلے یہ اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ یہ عمل کیا کرو۔ یعنی یہ اتنی فضیلت والا عمل ہے کہ آپ نے فرمایا یہ جانور قیامت کے دن اپنی اسی حالت پر لایا جائے گا، اور جانور کے جب خون کا قطرہ زمین پر گرتا ہے اس سے پہلے پہلے یہ اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ لے لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ نہایت اہم عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعة فلم يصبح فلا يقربن مصلانا، جو آدمی گنجائش پائے اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی نماز کے لیے نہ آئے کہ یہ گنجائش پاتے ہوئے وسعت پاتے ہوئے یہ عمل نہیں کر رہا، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا کہ وہ عیدگاہ نہ آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر قربانی نہ کی جائے اور اس کے بدلے یہ رقم کسی فقیر غریب کو دے دی جائے تو یہ کافی ہوگی، یہ بات درست نہیں ہے۔ قربانی کرنا مستقل ایک عمل ہے، غریب کے ساتھ تعاون مستقل ایک عمل ہے، وہ ہر وقت ہو سکتا ہے، لیکن قربانی کا عمل صرف 3 دنوں میں ہے، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ میں، اور ان 3 دنوں میں یہی سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ تو اس لیے اگر قربانی کسی پر لازم ہو اور وہ نہ کرے تو وہ اللہ کے ہاں گناہ گار ہوگا، اور اگر وہ غریب کو پیسے دے بھی دے تب بھی قربانی اس کی طرف سے کافی نہیں ہوگی، قربانی کرنا اس پر لازم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 10 سال یہ عمل کیا۔ اس دور میں غربت آج کے زمانے سے زیادہ تھی، اس دور میں فقر آج کے دور سے زیادہ تھا، لیکن یہ مستقل ایک عمل ہے۔ ہر عمل کی اپنی ایک روح اور اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کی حیثیت کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ انسان نے غریب کے ساتھ تعاون کرنا ویسے کرے، ہر جگہ شریعت کے عمل کو بیچ میں کیوں لایا جاتا ہے کہ قربانی نہ کرو، غریب کے ساتھ تعاون کر دو؟ اگر ایک آدمی 1 لاکھ کا موبائل لے سکتا ہے تو وہاں 10,000 غریب کو نہیں دیتا، 20 لاکھ کی گاڑی لیتا ہے وہاں 50,000 غریب کو دینے کی باری نہیں آتی، لاکھوں روپے مکانات پہ لگا لیتے ہیں وہاں غریب یاد نہیں آتا، لاکھوں روپے شادی بیاہ رسم و رواج میں لگ جاتے ہیں وہاں غریب کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ جب سال میں 1 موقع آئے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کا، وہاں انسان کو یہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دے گا، اپنی نفسانیات کی قربانی نہیں دے گا، جہاں ہے تو شریعت کو ذبح کیا جائے گا، یہ طریقہ درست نہیں۔ تو بہرحال قربانی ایک مستقل عمل ہے، اس لیے یہ کرنا ہی لازم ہے، اور امت کا اس وقت سے لے کر آج تک ساری امت کا اجماع ہے، سلفاً خلفاً یہ بات ثابت ہے، حضرات صحابہ اور سلف یہ عمل کرتے آئے، اس لیے اللہ نے جسے وسعت دی ہو وہ اس عمل کو خوش دلی کے ساتھ کرے۔